بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا خوش آمدید اور جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ شیخ خیراً، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں آپ لوگ کا بھی شکر کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں شریک ہونے کا۔ نوازش۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان اور علم کے درمیان باہمی رشتہ اور تعلق۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دینی تعلیمات کی روح سے یہ بات خوب واضح و ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ علم میں پختگی پیدا کرے، اور اسی طرح علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان میں خوب پختگی اور مضبوطی پیدا کرے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، یعنی ایمان اور علم، باہم لازم و ملزوم ہیں۔ تو آئیے اسی سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ ایمان اور علم میں باہمی رشتہ اور تعلق۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ علم اور ایمان، جس طرح کہ آپ واقف ہیں اور محترم ناظرین واقف ہیں کہ بہت ہی ایک مضبوط تعلق ہے ان کے درمیان، جسے شریعت نے بہترین اہمیت دی۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک کوئن کے دو طرف ہیں، اسی طرح علم اور ایمان اتنے متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ علم جو ہے ایمان کا دعوت دیتا ہے، اور ایمان جو ہے علم کی طلب کی دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات میں، مختلف آیات میں علم اور ایمان کو متلازم ذکر کیا اور ایک ساتھ ذکر کیا، ملا کر بیان فرمایا۔ جس طرح کہ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذين اوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ یعنی یہاں اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور ایمان کو ایک ساتھ ذکر کیا اور فرمایا، یعنی اس آیت کا جو مفہوم ہے کہ قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں کھڑے ہونے کے بعد پریشان ہوئیں گے، قبروں سے نکالنے کے بعد، تو وہاں جو ہے اہل علم اور ایمان والے انہیں ہدایت دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہی دن ہے جسے قرآن میں تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جس طرح اہل علم دنیا میں آخرت کے بارے میں انہیں آگاہ کرتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی میدان محشر میں لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اور تو یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علم اور ایمان دونوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح بعض دیگر آیات میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ صحیح بات ہے، اگر قرآن کو جو بھی انسان تدبر سے پڑھے گا تو اس کو اس طرح کی کافی آیات ملیں گی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جنہوں نے علم ہے انہیں ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اہل علم کو
ان پہ درجات بلند کرتے ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جی جنہوں نے علم کی مشقت نہیں اٹھائی، ان پہ اہل علم کو کافی درجات بلند، کافی ان کے درجات بلند ہوں گے قیامت کے دن۔ صحیح، یعنی تمام انسانی آبادی میں جو اہل ایمان ہیں ان کا درجہ دوسرے لوگوں کی بنسبت بلند تر ہے۔ صحیح بات ہے، پھر اہل ایمان میں جو علم کی دولت سے مزین ہیں صحیح بات ہے، ان کا درجہ اور مقام و رتبہ مزید برتر ہے۔ صحیح تو بات، اس آیت میں ایک تو اہل علم کی فضیلت اور مقام و رتبے کا بیان ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا موضوع ہے یعنی ایمان اور علم میں باہمی رشتہ اور تعلق، تو اس آیت میں بھی ہم نے یہی منظر دیکھا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان اور اہل علم کو ایک ساتھ ملا کر بیان کیا گیا۔ صحیح بات ہے، تو یہاں یہ صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کے بہت بلند درجات ہیں۔ صحیح بات ہے، تو وہ کون کون لوگ ہیں اور کس کس طرح اور کہاں کہاں ان کے درجات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جی۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کو تدبر سے پڑھے گا، سمجھ سے پڑھے گا، تو اسے یہ چیز بہت ظاہر طور پہ، واضح طور پہ نظر آئے گی جی کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 مقامات میں، 4 مختلف مقامات میں اور 4 مختلف اقسام کے لوگوں کو جی اونچی درجات کا وعدہ کیا۔ صحیح، پہلا اگر دیکھیں تو ہمیں یہ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے، جس طرح کہ اہل بدر کے بارے میں جی آیت نازل ہوئی سورۃ الانفال کی شروعات میں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی تعریف کی، جن پہ اگر اللہ تعالیٰ کے آیات پڑھی جائیں تو ان کے دل خوف زدہ اور گھبرا جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے طرف دل لرز اٹھتے ہیں بالکل خشیت الہیہ کی وجہ سے۔ خشیت الہیہ کی وجہ سے ان کا دل اللہ تعالیٰ کے زیادہ راغب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونچے درجات کا وعدہ کیا۔ صحیح ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھیں کہ مجاہدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اونچے درجات کا وعدہ کیا، جس طرح کہ یعنی جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت الحق یعنی کلمہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے جو واقعی حقیقتاً جو لوگ کوشش کیا کرتے ہیں، صحیح بات ہے، تو ان کے لیے بھی بلندی درجات کی خوشخبری قرآن کریم میں وارد ہوئی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا وہ آیت ہے؟ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، قاعدین پہ، بیٹھنے والوں پہ فضل اور اجر زیادہ دیا، اور ان کی درجات اللہ تعالیٰ نے اونچے کیے، اور مغفرت، یعنی جو بیٹھے ہوئے ہیں بیکار اور دین کی سربلندی کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کیا کرتے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی بنسبت وہ لوگ جو کہ اٹھتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے کوشاں و سرگرداں رہا کرتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں کوشش ہو، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بلند ترین درجات کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ مزید تیسرے قسم کی طرف اگر جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ صالحین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اونچی درجات کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آیا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچی درجات دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ایمان اور عمل صالح کی کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جو کہ اکثر قرآن میں نظر آئے گا آپ کو۔ جی اسی طرح اگر ہم لوگ چوتھی قسم کی طرف جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنین علماء کی درجہ بلند کیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو اہل علم اور اہل ایمان والے، اہل علم جو کہ اہل ایمان میں سے ہیں، ان کی بھی درجات اللہ تعالیٰ کافی بلند کریں گے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کے لیے باقاعدہ قرآن کریم میں درجات کا لفظ استعمال کر کے خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بلند ترین درجات ہیں۔
تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ایمان اور علم ان دونوں نعمتوں سے جو کہ مزین ہیں. بالکل. تو اس سے یقیناً اہل ایمان اور ان میں بالخصوص اہل علم کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ایمان اور علم کا باہمی رشتہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے. بالکل صحیح. اور مزید یہ کہ دین اسلام یہ تو علم و معرفت کا دین ہے. صحیح بات. اور حکمت و بصیرت کا دین ہے. تو اس چیز کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور تمام گزشتہ آسمانی و الہامی کتابوں کے لیے جو کہ ناسخ ہے، تو آخری کتاب میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں کیا حکم دیا گیا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ سے شروع کیا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی طرف اور علم حاصل کرنے کی طرف دعوت دی، جو کہ باقی ساری امت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ یہ دین جو ہے علم پہ مبنی ہے. جی بالکل. تو اسی لیے سبحان اللہ اگر ہم لوگ اسلامی فقہ میں ایک نظر دیکھیں تو ہمیں یہ چیز ملے گی کہ جو انسان اپنے نفس کے لیے یعنی اپنے عبادت کے لیے، اپنے آپ کے لیے عبادت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، جی وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے. لیکن جو کوئی عبادت کے لیے گوشہ نشین اور فارغ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، صحیح، کہ دنیا کے کام کاج اس نے ترک کر رکھے اور ہمیشہ شب و روز وہ صرف عبادت کیا کرتا ہے، صحیح، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایسے شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے. جی اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسے زکوٰۃ نہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی اس کے پاس تو کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہت اچھے کام میں مشغول ہے، صحیح، کہ رات دن عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس سے اچھا کام اور کیا ہوگا. صحیح بات ہے. تو اسے ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسے دیا کریں، لیکن ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. صحیح بات ہے. جبکہ اس کے برعکس علم کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جی اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ اہل علم جو کہ ہیں، علماء ہیں جو کہ دین کی دعوت کر رہے ہیں اور جو کہ طالب علم ہیں جو کہ طالب علم کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. جی یعنی جو کوئی حصول علم کے لیے دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر رات دن وہ حصول علم کے لیے مشغول ہے، یا تو وہ پیسے کما لے، مزدوری کر لے، نوکری کر لے، یا وہ علم حاصل کر لے، دونوں کام ایک وقت تو نہیں کیے جا سکتے. صحیح. تو جو کوئی علم کے حصول کے لیے محنت، مزدوری، نوکری چھوڑ کر علم حاصل کرنے میں مشغول ہے، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے. صحیح بات. تو اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے. بالکل، اس سے بہت بڑی علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور بلکہ ہماری شریعت ایسے لوگوں کو مزید حوصلہ افزائی اور سپورٹ کرنے کی ترغیب دیتی ہے. بالکل، سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم اضافے کے لیے دعا مانگتے رہنے کا حکم دیا گیا. بالکل صحیح بات. کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور ایک واحد چیز ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ زیادہ مانگنے کو کہا. جی اور کچھ مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور کچھ زیادہ مانگنے کا حکم نہیں دیا. بالکل. تو اس سے بھی بہت عظیم فضیلت معلوم ہوتی ہے ہمیں. جی تو جب ایمان اور علم کا باہمی تعلق اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج کی اس ملاقات میں، تو ابھی تک آپ نے گفتگو فرمائی اور وہی اصل موضوع بھی ہے کہ جو دینی اور شرعی علم ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو جو عصری علوم ہیں، خالص دنیاوی علوم ہے، سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، تو یا جس کسی شکل میں بھی جو خالص دنیاوی علوم ہیں، تو ہمیں حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ دنیاوی علوم میں بھی جس کسی کو مہارت ہوگی، اگر وہ تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھے گا صورتحال کو، تو اس کا دل دین اسلام کی حقانیت کی گواہی دے گا. بالکل صحیح بات. تو اس سلسلے میں ہم آپ سے چند مثالیں سنیں گے، لیکن وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ ایمان اور علم کا باہمی رشتہ، جہاں ایمان ہوگا تو پھر وہ علم میں اضافے کا تقاضا کرے گا، اور جہاں علم ہوگا تو وہ ایمان میں اضافے اور اس کی پختگی کا تقاضا کرے گا. لیکن اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو خالص دنیاوی اور عصری علوم ہیں، کہ سائنس ہے مثلا یا میڈیکل سائنس ہے، جو کوئی ان علوم میں مہارت حاصل کرتا ہے، اگر وہ تعصب سے بالا تر ہو کر دینی تعلیمات میں غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس کا یہ دنیاوی علم بھی اسے ایمان کی طرف راغب کرے گا. بالکل. اس سلسلے میں کچھ فرمائیے گا. تو اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کو دیکھ کے تفکر کرنے کا حکم دیا، اور کائن فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو اللہ تعالیٰ نے غور و تفکر کرنے کا حکم دیا. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے کبر اور غرور سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے آیات کی طرف دیکھے گا تو بے شک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لے جائے گی. اور اس میں کئی سارے مثال ہمیں ملتے ہیں کہ غیر مسلمان علماء میں کہ کس طرح وہ حضور ایک آیت دیکھ کے مسلمان ہو گئے، یا ایک حدیث سائنسدانوں میں ایک آیت پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ایک حدیث پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جس طرح سے اس میں ایک مشہور غیر مسلم عالم جو ایک سائنسدان تھا، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا کسی کے برتن میں زبان لگا دے تو اسے 7 بار دھوئے، اس میں سے 1 بار مٹی سے ہونا چاہیے. تو یہ سائنسدان اس حدیث کو دیکھ کے تھوڑا متوقف ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کس طرح یہ بات سچی ہو سکتی ہے. تو یعنی اس میں راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ کیونکہ وہ سائنسدان 7 بار پانی سے دھو اور 1 بار جو ہے برتن مٹی سے بھی اس برتن کو مانجو. بالکل. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ صحیح بات ہے. تو 1400 سال پہلے یہ بات بتانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ بالکل صحیح بات ہے. تو چونکہ اس کا میدان ہی یہی تھا، صحیح، کہ جراثیم وغیرہ کی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، صحیح، تو اسے سکون نہیں ملا کہ اس میں راز کیا ہے. بالکل صحیح. تو تحقیق میں لگ گیا. جی. اور جہاں اس نے تحقیق کی تو اور برتن کو مختلف ڈٹرجنٹ سے دھویا اور 7 بار دھویا، لیکن پھر بھی وہ جراثیم اس برتن سے نہیں گئے. لیکن جہاں اس عالم نے اس کو مٹی سے دھویا تو اسی وقت دیکھا کہ وہ جراثیم غائب ہو گئے. تو وہیں انہوں نے شہادت دے دی اور کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لے جاتی ہے. جی بالکل. یعنی اس نے اپنے سائنسی علم کی روشنی میں تصدیق چاہی، تحقیق کی اس نے. صحیح بات ہے. اور باقاعدہ تجربہ کر کے آزما کر کے جب تک اپنی آنکھوں سے اس نے ثبوت نہیں دیکھ لیا. صحیح بات ہے. کہ اس میں راز کیا ہے، اس نے بار بار اس برتن کو جس میں کتے نے منہ لگایا تھا اس کو دھویا، پانی سے دھویا، کتنی بار دھویا، پھر معائنہ کیا لیبارٹری میں لے جا کر. لیکن اس کے باوجود اسے اور بار بار ابالنے کے باوجود بھی اسے وہ جراثیم اندر زندہ نظر آئے جب اس نے مائکروسکوپ سے معائنہ کیا. صحیح بات ہے. لیکن جب مٹی سے اسے مانجا تو اس نے دیکھا کہ اب تو وہ جراثیم مر گئے. صحیح بات ہے. تب وہ فوراً مسلمان ہو گیا کلمہ شہادت پڑھتے. یہاں سے پھر علماء نے پھر مٹی پہ بھی ریسرچ کیا کہ مٹی خود ایک بیکٹیریا کو ختم کرنے والی جراثیم ختم. جی بالکل. جراثیم کو ختم کرنے والی چیز ہے اور کافی سارے جراثیم جو ہے مٹی سے ہی مر جاتے ہیں. صحیح ہے. جی ہاں. اور اس کے علاوہ کوئی مثال؟ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے بھی کچھ علماء ملتے ہیں جو کہ آیت الموارث کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جی یعنی غیر مسلموں میں. جی غیر مسلموں میں. تو جب ایک غیر مسلم عالم ایک مسلمان عالم کے ساتھ بیٹھا اور ان دونوں میں تھوڑی ڈیبیٹ ہوئی، مناقشہ ہوا کہ کس طرح کہ سارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ چند آیات میں سارے حقوق بیان کر دے. جی یعنی جب کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو جو اس کے وارث ہیں، تو فوت شدہ اس شخص نے جو میراث چھوڑی ہے تو وارثوں میں اس کی تقسیم کس طرح ہوگی، بالکل اس بارے میں ان میں آپس میں کچھ بحث و تکرار
کی نوبت آئی۔ صحیح۔ تو یہاں مسلمان عالم نے کہا کہ کہ آپ کے ملک میں میراث کے احکام کتنے والیومز میں ہیں، کتنے جلد میں ہے؟ تو انہوں نے تقریباً 8 سے 10 جلد میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی پوری کتابیں جو ہیں جی 8 جلدوں میں جو وراثت سے متعلق قوانین ہیں، صحیح اتنی زیادہ ہیں اور اتنی تفصیلات ہیں۔ جی صحیح۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ مسلمان عالم نے کہا کہ میں ان سارے حقوق کو، احکام کو میں آپ کو ایک پیج میں لا کے دکھا سکتا ہوں، 10 سے 12 لائن میں اللہ تعالیٰ نے سارے قسم کے مواریث اور میراث کو بہت تفصیلی اور خوبصورت انداز سے بیان کیا، جس میں کوئی خلاف کا ذریعہ ہی داخل نہیں ہوتا ہے۔ جی جی تو جب اس غیر مسلمان عالم نے ان آیات کو پڑھا تو اسے دل میں یقین آ گیا اور اسی وقت ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ جی، یعنی وہ تو حیرت زدہ رہ گیا کہ سورہ نساء میں یہ جو آیت الموارث ہے جس میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں جی کہ صرف 10 آیات ہیں، لیکن جتنے بھی وارث ہو سکتے ہیں کسی فوت شدہ انسان کے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھی باقی نہیں بچا، اس کی اولاد بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بیوی بھی، اور اگر بیوی فوت ہو گئی تو شوہر بھی، ماں بھی اور باپ بھی، بھائی اور بہن وغیرہ، سبھی کا تذکرہ آ گیا۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ حصہ، کہ فلاں کو اتنا حصہ دیا جائے گا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، یہ تمام تر تفصیلات، یعنی معاملہ وہی ختم کر دیا صرف 10 آیات میں۔ 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ منظر دیکھ کر وہ غیر مسلم جو کہ اپنے ملک میں، غیر مسلم ملک میں وہ میراث اور وراثت سے متعلق قوانین کا وہ بڑا ایکسپرٹ اور ماہر تھا، اسپیشل آدمی تھا، صحیح وہ حیرت زدہ رہ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ صحیح بات۔ اور اسی طرح جو بالخصوص ایک بہت اہم چیز ہے کہ انسان کی پیدائش سے متعلق جو مختلف مراحل ہیں دنیا میں آنے سے پہلے، صحیح کہ جب تک انسان جو ہے وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، تو یہ جو تخلیقی مراحل ہیں تو اس بارے میں قرآن کریم میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں صحیح اور جو منظر کشی کی گئی ہے، یعنی صدیوں پہلے، 1440 سال پہلے، تو آج کی اس دنیا میں جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد، دنیا تحقیق کے بعد اور اتنی محنت و جستجو کے بعد جن حقائق سے آگاہ ہو سکی ہے، یہ سب کچھ تو ہزاروں سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ صحیح بات۔ تو اس سلسلے میں جو غیر مسلم سائنسدان ہیں، میڈیکل سائنسدان، تو وہ کیسے حیرت زدہ رہ گئے، کوئی مثالیں اس بارے میں؟ جی، اس میں بھی سبحان اللہ مثال ہے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں کافی زیادہ غیر مسلمانوں نے ریسرچ کیا اور آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچے جسے قرآن نے ہزاروں سال پہلے ذکر کر دیا۔ اور اس میں بھی ایک غیر مسلمان عالم تھا جو کہ ایک ڈاکٹر تھا، جس نے سورۃ المؤمنون کی جو آیت ہے جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اطوار ذکر کیے کہ کس طرح بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر شروع سے لے کے آخر تک مختلف اطوار سے گزرتا ہے، اسے تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور یہ اکتشاف جو ہے تقریباً 20ویں صدی میں ہی انہیں معلوم ہوا، تو جہاں انہوں نے یہ آیت پڑھی وہاں وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ آیت جو کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس آیت کی کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا کہ بابرکت رب ہے جس نے اس خوبصورت خلق کو بنایا، اور تعریف والا رب ہے جو کہ اس خلق کو جو کہ اس طرح کا ایک خلق بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، تو ان آیات میں اللہ کی طرف سے یہ جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ انسان کن کن مراحل سے گزرا ہے اللہ کی قدرت سے، کہ پہلا انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا، صحیح بات۔ آدم علیہ السلام، اس کے بعد یہ کہ ایک نطفہ ہے، یعنی ایک پانی کا قطرہ ہے، پھر وہ ایک مخصوص مدت تک ایک مخصوص مقام کے اندر وہ ایک قطرہ وہاں رہا،
اور پھر وہ قطرہ جو ہے کہ وہاں اس مخصوص مقام کے اندر اللہ کی قدرت اپنا کام کر رہی ہے. صحیح بات. وہاں مخصوص مدت گزرنے کے بعد وہ قطرہ جو ہے وہ علاقہ بن گیا، یعنی جمع ہوا خون. صحیح. پھر مخصوص مدت گزرنے کے بعد وہ علقہ مضغہ بن گیا، یعنی وہ گوشت کا ایک ٹکڑا یا لوتھڑا بن گیا. پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہو گئیں مخصوص مدت گزرنے کے بعد. پھر اوپر جو ہے کھال آ گئی، جلد آ گئی. اور ابتدا کیا تھی کہ مٹی، پھر نطفہ پانی کا ایک قطرہ، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت ملاحظہ کرے یہ انسان اپنی آنکھوں سے کہ بدبودار قطرہ ہے، صحیح. ناپاک قطرہ ہے. لیکن جب دنیا میں آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. جی. لیکن بہرحال ایک بدبودار قطرہ ہے. جی. لیکن جب دنیا میں آیا کتنا حسین، کتنا خوبصورت جمیل، مخلوق کس تھی. قدر خوبصورت ہے، اور یوں ایک کھلے ہوئے گلاب کی مانند ہے صحیح بات. کہ والدین اسے چومتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نا چیز سے، یعنی جی کچھ ہاں، بھی نہیں تھا، بالکل. نا چیز سے کس طرح کے انسان اسی لیے کو آیت کا اختتام یوں کیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا ہی مبارک ہے وہ اللہ جو کہ بہترین پیدا فرمانے والا ہے. بالکل صحیح. تو یہ مراحل جو ہیں، تو ان میں غور کرنے کے بعد ہزاروں سال گزرنے کے بعد جو غیر مسلم میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ہزاروں سالوں پہلے ایک شخص کہ جو امی تھا، ان پڑھ تھا، صحیح. تو اسے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو گئیں. تو یہ یقیناً خود ساختہ کلام نہیں ہے، صحیح. بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. یہی حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اس چیز کی حکمت ہی یہی ہے کہ لوگ انہیں یقین کریں اور یہ نہ کہیں یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو لکھا پڑھا آدمی ہے، اپنی طرف سے لے آیا. اپنی طرف سے یہ بنا لیتا ہے. لیکن ایک شخص جو کہ لکھا پڑھا نہیں ہے تو پھر اس قسم کی باتیں، اپنی طرف سے یہ دین اسلام کی حقانیت و صداقت کا مزید ایک ثبوت ہے. بالکل. جی. اور اسی طرح اگر اس بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ علم جو ہے وہ ایمان میں زیادتی اور مضبوطی کا سبب بنتا ہے، تو اس بارے میں کیا وسائل اختیار کیے جانے چاہیے کہ انسان کا علم مضبوط ہو تاکہ ایمان بھی مضبوط ہو سکے؟ جی بالکل. یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے کہ کس طرح انسان کو اپنے علم کے ذریعے ایمان پہ ثبات ملے، اور ایک ایسا مسئلہ جو کہ ہر مسلمان کو ہر وقت اور ہر منٹ اس کی ضرورت ہے. جی. سب سے بڑا ذریعہ جو کہ ایمان کو ثابت کرنے کا ہے وہ اہل علم کے مجالس میں بیٹھنا اور صالحین کی صحبت. اہل علم کی مجالس کی فضیلت بہت عظیم فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں. جس طرح کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، کہ فرشتے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ طالب علم کے لیے، یعنی کہ بطور رضامندی فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور تواضع دکھاتے ہیں اس طالب علم کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے طالب علم کی راہ میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے طالب علم کا. صحیح بات ہے. اور اسی طرح مجلس علم میں حضور کے آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قوموا مغفورا لکم، کہ اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہیں معاف کر دیے. تو بہت عظیم منزلت ہے اس ان مجالس کے. جی ہاں. تو گویا کہ تحصیل علم کے لیے انسان کو چاہیے کہ علمی مجالس میں حاضری دیا کرے. جی بالکل. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جہاں علم ہوگا وہاں ایمان ہوگا.
اور جہاں ایمان ہوگا وہاں علم بھی ہوگا. تو اپنے علم میں اضافے کے لیے اور علم میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اہل علم کی مجالس میں حاضری کا اہتمام کیا جانا چاہیے. صحیح. اس سلسلے میں ایک معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. یہ ایک صحابی حنظلہ الاسیدی یہ اس بارے میں کیا صورتحال بیان کرتے ہیں، ذرا ارشاد فرمائیں. جی، حنظلہ الاسیدی کی بھی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں حضرت حنظلہ ایک دن گھر سے باہر نکل کے بہت غمگین ہوتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملتے اور کہتے ہیں، حضرت ابوبکر ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا یا حنظلہ؟ تو کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، کہ میں منافق بن گیا. تو حضرت ابوبکر پوچھتے کہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہمیں جنت و جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس جاتے ہیں وہاں ہم بھول جاتے ہیں اور غفلت طاری ہو جاتی ہے ہم پہ. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہ تو میرا بھی حال ہے. تو سبحان اللہ، مجھ سے یہ شکایت کر رہے ہو اور اپنا غم بیان کر رہے ہو تو میرا خود اپنا بھی یہی حال ہے. جی سبحان اللہ. اور یہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے. صحیح ہے. تو دونوں مل کے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بہترین بات کہتے ہیں کہ یا حنظلہ کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ساعۃ و ساعۃ یا حنظلہ، کہ ایک گھڑی اس طرح اور ایک گھڑی اس طرح. یعنی کہ ایک گھڑی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف لو اور ایک گھڑی بے شک تم حلال اور مباح کاموں میں مشغول رہو. تاکہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اور آسان کر کے دکھایا کہ انسان کو کسی ایک چیز کی کثرت سے بوریت نہ ہو. صحیح ہے. ایک چیز کی کثرت سے بوریت نہ ہو، اور دوسرا کہ ایک چیز ہی میں ہمیشہ مشغول رہ کر جو دوسری طرف ہے باقی حقوق اس کی حق تلفی نہ ہو جائے. بالکل. تو دین ہمارا، یعنی انسان اگر ہمیشہ عبادت میں لگا رہے گا یا علم حاصل کرنے میں مشغول رہے گا تو بیوی بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہوگی، ان کے لیے رزق حلال کی فکر، ان کی تربیت کی فکر وغیرہ. صحیح بات. تو یہ تمام کام اپنی جگہ سبھی کی اپنی اپنی اہمیت ہے. صحیح بات ہے. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اعطی کل ذی حق حقہ، کہ ہر حقدار کو اپنا حق دینا چاہیے. جی بے شک. تو کسی ایک جانب جو ہے زیادہ توجہ دے دی جائے تو دوسری جانب اگر حق تلفی ہونے لگے، صحیح بات ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دینی مزاج کے خلاف ہے. صحیح. اور انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اسوہ تھا اور جو ان کا طریقہ تھا، ان کے طریقے سے یہ چیز متصادم ہے. یہاں تک کہ جو رئیس الموحدین ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اگر ان کی سیرت میں، ان کے حالات میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں اس ویران مقام پر، جو کہ اس وقت ویران اور بیابان جگہ تھی، وہاں اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو جب وہاں چھوڑا تو اور وہاں سے اللہ کے حکم سے فوراً ہی واپس روانہ ہو گئے. اس موقع پر انہوں نے اپنے اس بچے کے لیے اور اس کی ماں کے لیے جو دعا مانگی، جو کہ قرآن میں مذکور ہے، تو اس دعا میں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ ان کے لیے عقیدہ و ایمان کی سلامتی کی دعا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ان کے لیے امن و امان اور سلامتی کی دعا کے خیریت کے ساتھ رہیں. یہ بھی دعا مانگی. رب اجعل هذا البلد آمنا، ان کے لیے عبادت کی توفیق کی دعا اور ان کے لیے رزق میں فراوانی کی دعا. وارزقہم من الثمرات، حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور بہت سے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہیں، ابو الانبیاء. صحیح بات، ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کی یہ دعا میں ہمیں یہ جامعیت نظر آتی ہے. صحیح بات. تو اس سے یہی بات واضح ہوئی کہ ایک معاملے میں اتنا مشغول نہ ہو انسان، مثلا عبادت کے سلسلے میں، کہ دوسرے کاموں میں حق تلفی ہونے لگے. صحیح بات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر زندگی دیکھی جائے تو اس میں بے شمار مثالیں اس طرح ملیں گے ہمیں. جی بالکل بے شک. اور اسی طرح
علم میں مضبوطی حاصل کرنے کا ایک طریقہ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تلاوت قرآن کی ہمیشہ پابندی کی جائے. صحیح بات ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے. کوئی شک نہیں کہ قرآن جو ہے آپ کا وقت لیتا نہیں ہے بلکہ آپ کو وقت دیتا ہے. جی جتنا انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اتنے اس کے دن میں اس کے اوقات میں برکت ہوگی. صحیح. تو سبحان اللہ، یعنی جس انسان کا ایک پیش شیوا ہے کہ وہ ہر روز قرآن کی تلاوت کرے، بے شک وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، جی بے شک وہ دن میں 5 یا 10 منٹ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایک لیکن پابندی سے کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو عظیم برکت محسوس ہوگی ہر عمل میں. جی، بلکہ اس میں غور و فکر اور تدبر بھی ہونا چاہیے. بالکل. اسی لیے اگرچہ صرف تلاوت جو ہے وہ بھی موجب اجر و ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے. بالکل. کہ انسان اگر ترجمہ نہیں بھی سمجھتا اس کا ترجمہ تب بھی اس کی فضیلت ہے یقیناً. لیکن جو اس کا اصل مقصود ہے قرآن کا کہ اس کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور تبھی انسان کے دل و دماغ پر اس کا اثر بھی ہوگا، تاثیر ہوگی. صحیح بات ہے. اور سمجھنے کے بعد مزید یہ کہ انسان قرآن کے پیغام کو جب سمجھے گا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھے گا، تو اس پر عمل کے قابل بھی بن سکے گا. صحیح بات ہے. تو یوں گویا کہ روزانہ انسان کو چاہیے کہ اپنا ورد بنائے، اپنا معمول بنائے، کہ کم ہو یا زیادہ لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جانا چاہیے، اور سمجھ کر. بالکل. اس لیے سمجھ کر قرآن، ایک بار سمجھ کر قرآن ختم کرنا صحیح. بہتر ہے کہ وہ کئی بار بغیر نہ سمجھ کے ختم کرے. جی، تو یوں علم میں اضافہ ہوگا. جب علم میں اضافہ ہوگا تو ایمان میں بھی پختگی آئے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، یعنی دین پہ اور ایمان پہ ثبات کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. جی. كذلك لنثبت به فؤادك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جی. اسی قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ثبات کا سبب بنایا. جی ہاں، ثابت قدمی انسان کو نصیب ہوتی ہے قرآن کریم کے مطالعے کی وجہ سے. تو جہاں تک تدبر کا معاملہ ہے تو قرآن کریم میں بھی باقاعدہ اس جانب متوجہ بھی کیا گیا ہے. بالکل. کئی سارے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. جی. کہ کیوں نہ یہ لوگ تدبر کرتے ہیں، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہی نہیں ملتا. صحیح. اور مذمت کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو لوگ تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. جی. کیا یہ لوگ تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں قرآن، یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ جی. تو انسان کو لازم، یعنی ضروری ہے کہ وہ ایک ایسا وقت لگائے جس میں مخصص کرے، جس میں وہ بے شک تھوڑا کیوں نہ ترجمہ اور تفسیر پڑھ لے قرآن کا. ایسا نہ ہو کہ وہ اس دنیا سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ سمجھے. جی. اور ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے عام طور پر گھروں میں کہ قرآن کریم کا نسخہ گھر میں موجود ہے الحمدللہ ہر گھر میں. جی ہاں. اب لوگوں کی جو توجہ ہے زیادہ تر اس کا جو ظاہری احترام ہے کہ اسے بلند جگہ پر رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا، صحیح. اسے آنکھوں سے لگانا، اسے چومنا، ریشمی غلاف میں اسے لپیٹ کر رکھنا، تو اس چیز کا اہتمام تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. حالانکہ اصل اور ظاہر ہے کہ یقیناً قرآن کریم تو واجب الاحترام ہے، اس میں شبہ نہیں. صحیح بات. لیکن اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص مثلاً پردیس میں ہے اور اسے اپنے گھر سے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے کوئی خط موصول ہوا ہے، ارجنٹ یا ٹیلی گرام کہہ لیجئے، لیکن وہ ایسی زبان میں ہے کہ اس زبان سے یہ شخص ناواقف ہے. صحیح. تو اب اگر یہ کہ یہ میری ماں کی طرف سے خط آیا ہے، میرے باپ کی طرف سے خط آیا ہے، اسے روزانہ چومے اور اس پر جو ہے وہ عطر کا چھڑکاؤ بھی کرے اور ریشمی کپڑوں میں، ریشمی غلاف میں اسے لپیٹ کر رکھے، اونچی جگہ رکھے، تو ٹھیک ہے، یعنی احترام جو ہے یہ بہت ضروری ہے. صحیح. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ارجنٹ خط ہے، یہ تار ہے، ٹیلی گرام ہے، اس میں میرے والد نے میرے لیے کیا لکھا ہے؟ خیریت ہے یا خدا نخواستہ کچھ اور نازک معاملہ ہے یا کیا سلسلہ ہے؟ صحیح بات. پھر مزید یہ کہ کیا مجھے کوئی خبر دی گئی ہے یا مجھ سے کوئی فرمائش کی گئی ہے، مجھ سے کوئی مطالبہ کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اسے سمجھا تو جائے کہ بھئی اس میں لکھا کیا ہے. صحیح بات ہے. اور انسان اگر نہیں سمجھے کتنا دکھ ہوگا اسے. جی بالکل. جی ہاں، کہ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اس میں تو ایسی خاص خبر لکھی ہوئی تھی اور میں تو صرف اسے چومنے میں ہی رہ گیا.
اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ کتنی حق تلفی ہوتی ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے سمجھنے کی. جی ہاں بالکل، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. صحیح بات. تو اس میں یہ بات بھی بقول اہل علم شامل ہے. تو اس آیت کے بارے میں بھی ذرا فرمائیے. جی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں فرمایا کہ رسول نے شکایت کی کہ یا رب میرے اس قوم نے اس قرآن کو ہجر کر دیا، چھوڑ دیا اس قرآن کو. جی اور چھوڑنے کے کئی سارے وسائل ہیں. اما اس پہ عمل کرنا چھوڑ دینا، یا اسے پڑھنا چھوڑ دینا، یا اسے سمجھنا چھوڑ دینا، جی یا اس سے اپنے بیماریوں کے لیے شفا حاصل کرنا چھوڑ دینا، رقیہ کرنا چھوڑ دینا. صحیح ہے. یہ سارے چھوڑنے کے وسائل ہیں. تو ایک مومن کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کو پیچھے رکھ دے اور چھوڑ دے. اور جی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے سامنے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. صحیح. تو چھوڑنے کی بہت سی شکلیں ہیں. صحیح. جس نے قرآن کو مانا نہیں اس نے بھی گویا کہ چھوڑ دیا. جس نے قرآن کو مانا، سچ سمجھا، قبول کیا، لیکن تلاوت نہیں کرتا، اس نے بھی گویا کہ چھوڑ رکھا ہے. اور جو تلاوت کرتا ہے لیکن اسے نہ سمجھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، اس نے بھی چھوڑ رکھا ہے. صحیح بات. تو گویا یہ بہت نازک معاملہ ہے. تو الغرض پروگرام کے اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ تعالی خیرا. جزاکم خیرا. آمین یا رب. اور اسی طرح اختتامی موقع پر محترم ناظرین، تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ایمان اور علم کی نعمت سے اور دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے ہمیں مزین فرمائیں آمین. اور ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھیں. فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.